الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گھگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے حاضر ہوں۔ آج کی کلاس ہماری جو ہے اس میں ہم نے بہت اہم باتیں کرنی ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے ریڑھ کی ہڈی، اس کے مہرے اور اس کی مصیبتیں اور مرض اور اس کا علاج۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، انسان کو دیکھ اس کو کیسے بنایا گیا، دو طرح کے چھلانگ لگانے والے پانیوں سے، جو عورت کے سینے اور مرد کی پیٹھ سے نکلتا ہے۔ پیٹھ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سولب کا، تو سلب کی معنی ہے کیل۔ اگر عربی میں عام لغوی معنی کی جائے تو اصطلاحی معنی نہ کی جائے، لغوی معنی کی جائے تو کیل۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ریڑھ کی ہڈی کی آخری ہڈی نوکدار ہے، بالکل کیل کی طرح، اور یہ اوپر چلتی چلتی اسکرو کی طرح آگے چلتی جب اوپر جاتی ہے تو پھیل جاتی ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ ایک کیل نما چیز ہے جس کو کہیں بھی ٹھوکا جا سکتا ہے۔ ایک بات۔ نمبر دو، کہ ریڑھ کی ہڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ آپ کے پورے جسم کا پورا بوجھ اٹھا کے چلتی ہے۔ یہ فاضل قدرت ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے۔ اور جو حیوان چوپائے وغیرہ ان کے بھی اندر بھی ریڑھ کی ہڈی، ان کا سسٹم الگ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان وعدلک کا بات کیا ہے کہ یعنی تم کو سیدھا رکھا گیا، تو ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے آپ سیدھے، آپ بازو اوپر کر سکتے ہیں، نیچے کر سکتے ہیں، سر نیچے کر سکتے ہیں، اوپر کر سکتے ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ اٹھ سکتے ہیں۔ یہ سارا کمال ریڑھ کی ہڈی، یہ پورا وزن اس پر ہے۔ ہمارے ہاں کچھ باتیں پائی جاتی ہیں، وہ یہ کہ ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ ہل گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے اگر میں کہوں کہ ایک پلر بنایا جائے بلاکوں سے، اس میں سے بیچ میں سے دو بلاک نکال دیے جائے، کیا وہ پلر کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ناممکن ہے کہ وہ بوجھ ہٹائے۔ پھر اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے بڑی کمال کی مصیبتیں کھڑی کی جاتی ہیں، پھر اس پہ اس کو ریز لگائی جاتی ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے، اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے نا موٹاپا ہے۔ نمبر دو، زیادہ ورزش۔ نمبر تین، انسانوں کا کسی بیماری کی وجہ سے بیمار ہو کے بستر پہ پڑ جانا۔ یہ تین بڑے اسباب ہیں جن کی سبب سے یہ ریڑھ کی ہڈی متاثر ہے۔ ریڑھ کی ہڈی بنیادی طور پر عضلات کی رسیوں سے بندھی ہوئی ہے مکمل طور پر، تاکہ یہ وزن اٹھاتے ہوئے لچکے نہیں۔ اس میں لچک جو ہے، اس کو آپ سر کو نیچے کر لیں اور آپ رکوع میں چلے جائیں، آپ سجدے میں چلے جائیں، تاکہ وہی ان رسیوں کے ذریعے وہی مضبوط رہے، کہیں ہلے جلے نہیں، اور وہ کھسکتا نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ تین قسم کے امراض ریڑھ کی ہڈی میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا مرض ہے اعصابی، جس کے اندر وہ رسیاں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں۔ ڈھیلی پڑنے سے انسان چونکہ اعصاب میں موٹا ہوتا ہے بہت زیادہ، تو اس میں جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی میں وہ رسیاں ہلکی پڑ جاتی ہیں، وہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہلکی پڑ جاتی تو انسان کو مڑنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جو بھاری وزن ہوتا ہے انسان کے موٹاپے کا، وہ اٹھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری سبب ہوتی عضلاتی، جس میں یہ رسیاں انتہائی خشک حالت میں چلی جاتی ہیں اور ان میں حرکت کم ہو جاتی ہے۔ جب حرکت کم ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے وہاں بھی درد شروع ہو جائے گا، اور وہ درد عضلاتی درد ہوتا ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ سرے سے الگ ہوتا ہے۔ نمبر تین، غدی درد۔ ریڑھ کی ہڈی میں غدی درد کیا ہوتا ہے؟ انتہائی زیادہ غدی موٹاپا اور زرد چربی کا جمع ہونا، اور اس کی وجہ سے وہاں پر خون کی پوری جو ہے نا رسد کا نہ ہونا، اور کبھی کبھی پاؤں پہ، ہاتھوں کی پیٹھ پہ ورم کا ہونا، یہ بتاتا ہے کہ آپ کو ریڑھ کی ہڈی میں بھی درد ہے۔ پاؤں کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر، یا جو ہے نا وہ پیٹ کے اوپر کبھی ورم آ جاتا ہے، تو یہ غدی تحریک ہے۔
اور اس تاریخ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے عدلہ اجلس۔ تو یہ تینوں امراض جو ہیں وہ بہت آسان علاج میں، اس میں سب سے پہلا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو بنیادی طور پر جو انسان مٹی سے بنا ہو اس کی مٹی یعنی کیلشیم کو پورا کرے۔ میں اس کے لیے ایک بہت ہی جاندار چیز بناتا ہوں، اور وہ اللہ کے فضل سے 3 سے 4 خوراکیں ریڑھ کی ہڈی کے درد کو کم کرتی ہیں، اس میں لچک پیدا کرتی ہیں، اور اس کی رسیوں کو خوب مضبوط کر کے ہمیشہ کے لیے اس کو ریڑھ کی ہڈی کو پائیدار بنا دیتی ہیں۔ اور وہی دوا ہڈیوں کو جوڑتی بھی ہے، وہی دوا جو ہے جوڑوں کے درد میں بھی بڑا کمال کا کام کرتی ہے، جوڑ ہاتھ کے ہوں، پاؤں کے ہوں، بازوؤں کے ہوں یا ریڑھ کی ہڈی ہو۔ وہ دوا جو ہے وہ عضلاتی اعصابی ہے، عضلاتی اعصابی مقوی ہے، اس کو آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ عضلاتی اعصابی مقویات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہماری عضلاتی جو ہے اس میں ہم نے 5 نمبر کی دوائیں دینی ہیں۔ 5 نمبر کی دواؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے میں نے دیکھا ہے 5 مقوی دیں، 5 ہاضم دیں اور 5 شدید کھلائیں۔ اور 5 نمبر کا روغن جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی پہ پہلی ہڈی سے لے کر آخری ہڈی تک نیچے تک جو ہے نا رات کو ٹھیک مالش کیا کریں، روزانہ کا معمول بنا لیں۔ پاؤں کے تلووں کو تیل لگائیں، وہ پاؤں کے ہڈیوں کی جوڑوں میں جو ہے نا تیل لگایا کریں مسلسل، اس سے بھی آرام آ جاتا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا عضلاتی۔ جب غدی اعصابی یا غدی عضلاتی درد، غدی اعصابی میں ڈھیلے پڑتے ہیں، اگر زیادہ دیر تک غدی اعصابی تحریک رہے تو یہ عضلات جو ہیں وہ چونکہ تحلیل میں چلے جاتے ہیں، تو تحلیل کی وجہ سے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ان میں رطوبات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے غدی عضلاتی میں آپ نے غدی اعصابی اور اعصابی غدی دوائیں دینی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو پہلی اور دوسری اور تیسری خوراک سے ریڑھ کی ہڈی کا درد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 6 نمبر تیل جو ہے روغن، اعصابی غدی روغن جو ہے یہ چونکہ مسکن ہے اس لیے درد کو تو فوراً روک دیتا ہے، اور رات کو جو غدی اعصابی تیل آپ لگائیں گے اس سے وہ بنیادی علاج ہو جائے گا شروع، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو وہ جلدی ٹھیک۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں۔ اسباب میں موٹاپے کا اسباب ہیں زیادہ غذا کھانا، الٹی سیدھی غذا کھانا، بازار کی چیزیں زیادہ کھانا، اور گھر میں کھانا کم کھانا، ہوٹلنگ زیادہ کرنا، اس کے اسباب ہیں۔ اور کبھی کبھی ریڑھ کی ہڈی میں زیادہ بیمار ہو کر بستر پہ پڑنے سے، اور بھی کوئی بیماری ہو اس کے زیادہ حرکت کا نہ ہونا، اور دوسری ہے ایکسرسائز کو ایک حد سے نکال کر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دوڑیں، آپ بھاگیں، آپ 1 میل بھاگیں، آپ 2 میل بھاگیں، آپ 3 میل بھاگیں۔ میں کہتا ہوں کبھی بھی بھاگنا نہیں چاہیے، آہستہ آہستہ چلنا چاہیے، اور تمام عضو کو حرکت دینی چاہیے، ورنہ آپ پلتھی مار کر زمین پر بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھوں کی، اپنے گردن کی، آپ کے کاندھوں کی جو ہے نا آپ ورزش کر لیں، اور کھڑے ہو کر دیوار پہ ہاتھ رکھ کے آپ پاؤں کو ہپ پہ لگا کے زمین پہ چھوڑیں، اس طرح نیچے سے موٹا کپڑا رکھیں، نیچے سے اس طرح آپ دونوں ٹانگوں کی بھی ایکسرسائز شروع کر دیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کے درد بھی رفع ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنی غذا میں کوکنگ آئل، گندم آج ہیروئن ہو گئی ہے، جتنی بھی مہنگی ہو جائے ہم نے چیخنا ہے، چلانا ہے، گندم کھانی ہے۔ حضور علیہ السلام کی خوراک مبارک میں اور انبیاء علیہ السلام کی خوراک مبارک میں جو بہت زیادہ تھے۔ آپ جو کی روٹی کھائیں، کبھی کبھی کھائیں، گوشت ہمیشہ نہ کھائیں، کبھی کبھی کھائیں، اگر کھائیں بھی تو اس میں بازار کے مسالہ جات، کوکنگ آئل کچھ بھی نہ ڈالیں۔ گوشت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا جو ہے نا فیٹ پرسنٹ، اور اس کے اندر گھی رکھا ہوا ہے۔ ہمیں گھی اوریجنل حقیقی اصلی ملتا ہی جانوروں سے ہے۔ جو علاج ہم کرتے ہیں اس میں جو گھی ہے وہ گھی ہے ہی گائے کا گھی جو اعلیٰ ترین گھی ہے، اس کے بعد بکری کا گھی ہے، بھینس کا گھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے۔ اس طرح سے ہم لوگ اپنی غذا کو تھوڑا سا کم کر کے تیل کی جسم پہ مالش کر کے ہم بڑے بڑے مرضوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ آپ فروٹ زیادہ استعمال کریں، باقی میٹھی چیزوں میں شوگر چھوڑ دیں۔ یہ چیزیں بہت آسان ہیں۔ ہم خام مخائی چیزوں کو مہنگا کیے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں جو ہمیں کھانی نہیں، جو ہمارے جسم کو ضرورت ہے۔ چینی ایک کیمیکل، ہمیں ضرورت نہیں۔ کوکنگ آئل مکمل طور پر ٹاکسک ہے اور کیمیکل ہے، سوزش پیدا کرنے والا ہے، اس کو ترک کر دیں۔
آپ تمام سالن بغیر گھی بغیر کوکنگ آئل کے بنا کے دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ اعلیٰ ترین بنیں گے، اعلیٰ ترین، اور آپ کو کھا کر ہضم بھی جلدی ہو جائے گا، آپ کو بدہضمی بھی نہیں ہوگی، سینے کی جلن بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو آپ اپنے آپ کو سمجھا کر غذائی علاج پر پہلے توجہ دیں گے، پھر دوائی بھی احتیاط کے ساتھ کوئی کھانا چاہتے تھوڑی بہت تو وہ لے لے، لیکن کیمیکل اور سینتھیٹک دواؤں سے بچے حضرات۔ یہ تھوڑے دن تو جذب ہوتی ہیں، اس کے بعد خون میں، گردوں میں، جگر میں اور پیٹ میں اور دل میں اور پھیپھڑوں کے اندر رک کر ہر بیماری پیدا کر دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قدرتی غذاؤں کی طرف آئیں اور سینتھیٹک دواؤں، سینتھیٹک چیزوں سے بچیں، اور ہمیشہ جس آدمی کو درد ہے وہ ادرک اور لہسن اپنے سالن میں استعمال مسلسل کرتا رہے تاکہ اس کے درد میں افاقہ ہو۔ اس طرح سے ہم پرہیز کر کے اور نباتاتی دوا کھا کے ہم لوگ انشاءاللہ العزیز ریڑھ کی ہڈیوں کے تمام امراض سے بچ سکتے ہیں۔ یہ میرا کارڈ ہے جس کو آپ دیکھ کے نمبر نوٹ کر لیں۔ مجھے اللہ کی ذات امید ہے کبھی بھی آپ نے کوئی سوال کیا تو آپ کو اس کا مثبت جواب ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔